رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وما ينظر هؤلاء اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک زوردار چیخ کی ما لها من فواق جس میں وقفہ بھی نہیں ہے. وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ ربنا اے ہمارے پروردگار عجل لنا قطنا جلدی دے ہمیں ہمارا حصہ قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے. اصبر علی ما یقولون اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. واذکر عبدنا اور یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد الایّد حضرت داؤد علیہ السلام کو جو قوت والے تھے. انہ اواب بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ. یسبحن بالعشی والاشراق جو تسبیح بیان کرتے تھے پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی. والطیر محشورا اور پرندے بھی جمع کیے ہوئے. کل لہ اواب سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ اور ہم نے مضبوط کیا ان کی بادشاہت کو. وآتیناہ الحکمت اور ہم نے عطا کی انہیں حکمت. وفصل الخطاب اور فیصلے کا ملکہ. سورہ صاد کا درس چل رہا ہے. پہلے رکوع کے اندر اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی مذمت بیان کی، بالخصوص ان کے باطل نظریہ کہ وہ ملائکہ کے متعلق یہ سوچ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹھیاں ہیں. تو اللہ پاک نے ان کے اس باطل نظریہ کی تردید فرمائی. آج کی آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے کچھ آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور باقی مشرکین مکہ ہی کی مذمت آج کی آیات میں بھی موجود ہے. ارشاد فرمایا وما ينظر هؤلاء نہیں انتظار فرما رہے ہیں یہ لوگ، مراد مشرکین مکہ ہے کہ نہیں انتظار کسی چیز کا الا صیحۃ واحدہ مگر ایک زوردار چیخ کی. سب کا کئی قوموں پر اللہ پاک نے عذاب نازل فرمایا، اس کے لیے فرشتے کو مقرر فرمایا. اس فرشتہ نے زوردار چیخ لگائی جس کے نتیجہ میں جیسے قوم شعیب کے متعلق آتا ہے کہ سب کے دل پھٹ گئے اس آواز کی وجہ سے. ایسے اور بہت سارے قوموں پر بھی یہ صیحہ واحدہ کا عذاب آیا ہے. تو اللہ فرما رہے میرے محبوب یہ مشرکین مکہ بھی شاید اسی طرح کے کسی عذاب کا انتظار کر رہے. فرمایا ما لها من فواق انہیں بتلا دیجئے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو اس میں ذرا بھر بھی وقفہ نہ ہو. فواق عربی زبان کے اندر اونٹنی کا دودھ دونے کے درمیان میں وقفہ کیا جاتا ہے. جس کسی نے دیکھا ہے وہ یہ سمجھتا ہوگا اچھی طرح سے اونٹنی کا دودھ ایک ہی بار میں نہیں دو لیا جاتا. تھوڑی دیر دونے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو نالیوں میں دودھ موجود ہے وہ بھی تھنوں لیتا ہے، پھر دوبارہ دونا شروع کرتے ہیں. گائے بھینس ان کا تو یہ ہوتا ہے صبح و شام کی روٹین ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ تھوڑی دیر کے بعد پچھلا دودھ جب پھر تھنوں میں آتا ہے پھر اتارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا ہے بیچ میں.
تو اللہ فرمائے میرے محبوب انہیں بتلا دے جب میرا عذاب آئے گا تو اس کے درمیان یہ اونٹنی کے دودھ دھونے کے بیچ میں جو وقفہ ہے اتنا وقفہ بھی نہیں ہوگا، تو مسلسل، یعنی تمہیں اس وقت سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کی حالت ذات بیان فرمائی، فرمایا کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے، اور ساتھ چونکہ آپ علیہ السلام جہاں بشیر تھے وہیں نذیر بھی آپ کی ذمہ داری میں داخل تھا کہ آپ لوگوں کو عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ تو جب انہیں ڈراتے کہ مان لو یہ جو میں تمہیں پیغام حق سنا رہا ہوں نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ڈر جاتے، خوف میں مبتلا ہوتے، لیکن وہ بدبخت جسارت کرتے ہوئے کہتے وقالوا، اور کہتے ربنا عجل لنا قطنا، اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ، معاذ اللہ جو آپ نے جزا سزا جو عذاب سزا دینا ہے ہمیں جلدی دے دے، ہم سے نہیں انتظار ہوتا قیامت کا کہ وہ قیامت آئے گی اور پھر عذاب ملے گا، ہماری پکڑ ہوگی، ہم نہیں انتظار کر سکتے، قبل یوم الحساب، قیامت سے پہلے پہلے ابھی ہمارے ساتھ حساب جو ہے وہ برابر کر دیں۔ اگلی آیات میں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعلیمات اللہ نے ارشاد فرمائی اور یہ تسلی کا مضمون ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس طرح کے بے دین لا دین قسم کے بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو دیندار اور پھر ہو بھی وہ نبی کی ذات تو کتنا دل رنجیدہ ہوتا ہو کہ میں کتنے پیار سے انہیں بات سمجھا رہا ہوں اور یہ جواب میں کہتے ہیں لے آؤ وہ عذاب، جلدی دے دو ہمیں عذاب۔ تو حضور علیہ السلام انتہائی رنجیدہ ہوتے اور ساتھ خود اللہ کے محبوب کی ذات کو بھی معاف نہ کرتے، کبھی ساحر مجنون دیوانہ اور طرح طرح کے الزام اور بہتان تراشی۔ تو اللہ فرما رہے اصبر علی ما یقولون، اے میرے محبوب آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ دین کے خلاف کوئی بات کریں جیسے یہ ہے، اب اس طرح کی بیہودہ بات پر ذرا سا دینی غیرت رکھنے والا شخص اسے غصہ آ جائے گا۔ فرمایا میرے محبوب ہم صبر کیجیے، یہ جانے میں جانو میں ان کا حساب کتاب برابر کر دوں گا۔ صبر یاد رکھیے، ہمارے ہاں صبر کا لفظ جو ہے صرف مصیبت بیماری تکلیف کے وقت میں ہمیں یاد آتا ہے کہ اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں صبر کے تین جو ہے وہ قسمیں ہیں صبر کی۔ ایک تو صبر علی المصیبت ہے جو میرے آپ کے ہاں معروف ہے، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، گھر میں صدمہ پہنچا کوئی تو کہا جاتا ہے کہ صبر کرے۔ نمبر دو صبر ہے صبر علی الطاعہ، ایک دن بڑے دنوں کے بعد ہمت ہوئی نماز پڑھ لی دیکھا دیکھی میں، اب اپنے آپ کو اس نماز پر قائم رکھنا، دوبارہ ناغہ نہ ہونے پائے، یہ صبر علی الطاعہ ہے، اس پر قائم رہنا جس کو دوسرے لفظوں میں استقامت بھی کہتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے صبر عن المعاصی، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، بد نظری سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو روکنا اور اس پر قائم رکھنا۔ ہر وقت خواہشات کہیں گی کہ نہیں اسے پورا کرنا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو روکیں، یہ بھی صبر ہے۔ تو تینوں قسم کے صبر پر اللہ نے وہ اعلان فرما رکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ صرف مصیبت پر صبر نہیں، آپ نیکی پر ثابت قدم رہتے ہیں، آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا تکلیف پر آپ صبر کرتے ہیں۔ اور اس حوالہ سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، بعض اوقات ہم نادانی میں اللہ سے دعا مانگنے لگتے ہیں اللہ صبر عطا کرے، صبر مانگنے والی چیز نہیں ہے، صبر کرنے والی چیز ہے۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اے اللہ مجھے صبر والا بنا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پیارے اللہ سے یہ دعا مت مانگو، اس لیے کہ صبر کو پھر تکلیف لازم ہے، پہلے اللہ تمہیں مصیبت میں ڈالیں گے اور پھر تمہیں صبر عطا کریں گے، اس لیے صبر نہ مانگو اللہ سے شکر مانگو ہمیشہ، کہ شکر مانگو کہ تو اللہ پہلے نعمت دیں گے اور اس پر شکر کرنے کی توفیق ہوگی۔ تو اس لیے کبھی صبر مانگنا نہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے نیکی اور برائی یہ تو ویسے بھی کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تکلیف اللہ نہ کرے کبھی آ جائے تو پھر صبر کر کے دکھانا ہے کہ اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے، صبر مانگنا نہیں اللہ سے۔ تو فرمایا اصبر علی ما یقولون، حالانکہ حضور علیہ السلام کی ذات سے بے صبری کا ہونا ہی محال ہے چونکہ یہ گناہ ہے، لیکن حضور کو اللہ پاک حکم دے کر مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں
کہ اگر کبھی باطل کوئی اس طرح کی بیہودہ گفتگو کر بیٹھے تمہاری ذات پر تنقید کریں، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے خالص ہو کر کام کرو، تو پھر ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، ان پر صبر کرو، تمہارا بدلہ تمہارا رب لے گا۔ تو فرمایا صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کے مواقع پر جیسے ہمارے ہاں بھی جب کسی کو جو ہے تلقین کرتے ہیں ہم صبر کی، تو ساتھ مثالیں دے دیتے ہیں، دیکھیں فلاں کے اوپر بھی اس طرح کے آپ سے مشکل حالات آئے تھے لیکن اس نے صبر کیا ہے۔ تو اللہ بھی حضور علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے میرے محبوب ان کی باتوں پر صبر کریں، اور ساتھ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، یاد کیجیے ہمارے بندے حضرت داؤد کو جو بڑی قوت والے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ بالکل حضرت داؤد کے یہاں بطور خاص اللہ نے ذکر فرمایا، اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہمیں یہ پیغمبر اس لیے تسلیم نہیں کہ معاذ اللہ اس کے پاس مال و دولت جاہ شان شوکت کچھ بھی نہیں، ایک یتیم ہے، کچھ بھی پاس نہیں، اور ہم بڑے بڑے سردار اللہ نے ہمیں نبی نہیں بنایا، اسے نبی بنا دیا۔ تو اللہ نے حضرت داؤد کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد کوئی خاندانی رئیس نہیں تھے، کوئی بادشاہوں کے خاندان سے نہیں تھے، یہ جناب طالوت بادشاہ گزرے ہیں، اس وقت کے نبی کو جہاد کا حکم ملا اور اس پیغمبر نے حضرت طالوت کو امیر لشکر بنا کر جو ہے روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت داؤد بھی، اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، حضرت داؤد بھی شامل تھے، اور پھر اللہ پاک نے جالوت جیسے ظالم بادشاہ کو جو ہے مارنے کے لیے حضرت داؤد کو قبول فرمایا، انہوں نے غلیل میں پتھر ڈال کر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی حضرت داؤد کو، اور پھر طالوت کے فوت ہو جانے کے بعد وہ بادشاہ بھی حضرت داؤد کی طرف منتقل ہوئے۔ تو یہ ایک غریب تھے، غربت کے بعد اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور پھر بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ تو ایک مشرکین مکہ کو جواب دینا مقصود ہے، میرے محبوب پر تمہیں اعتراض ہے، حضرت داؤد کی کہانی دیکھ لو، کیا وہ امیر تھے؟ اسی طرح تمام انبیاء الا ماشاء اللہ، جناب سلیمان کو چلے حضرت داؤد کے بعد جو ہے وہ بادشاہ مل گئی، کچھ اس طرح ہے، ورنہ اکثر انبیاء غریب ہیں۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کو بھی یہ تسلی دینا مقصود ہے، میرے محبوب حضرت داؤد علیہ السلام غربت کے حال میں تھے، ہم نے نبوت بھی دی ہے، انہیں طاقت بھی ہم نے عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بھی قوت عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی ان پر غالب فرمائیں گے۔ تو فرمایا اور یاد کیجیے ہمارے بندے حضرت داؤد کو ذل عید، ویسے معنی عید ید کی جمع ہے، ہاتھوں والے تھے، مراد اس سے یہ ہے کہ بڑے طاقت والے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی معجزے عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ لوہے کو یہ گرم نہیں کرتے تھے، بغیر گرم کیے ہاتھ میں لیا، جیسے چاہا اس کو مروڑ کے جو بنانا چاہا بنا لیے، زرے بنانے کا کام، اسی طرح اور جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ اوزار بنایا کرتے تھے۔ تو فرمایا بڑی طاقت والے تھے، انہو اواب۔ اب یہ انہیں طاقت ملی کہاں سے، انہیں یہ سارا مقام اور مرتبہ ملا کہاں سے، اللہ نے وہ سبب بھی بیان کر دی، اس لیے کہ وہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ اور یہ یاد رکھیے کامیابی کا وہ راز ہے جسے مل گیا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ مصیبت آئے، پہلا کام ہماری نظر کیا ہوتی ہے، گھر میں خواتین ہیں تو وہ پیٹیں گی فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں ہاسپٹل میں لے جائیں، ہم خود بھی مشورہ کریں گے کسی سے تو کوئی ڈاکٹر اچھا بتلا دے، حالانکہ پہلا کام ہمارا کیا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع۔ نماز پڑھنے کا موقع ہے تو نماز پڑھ لیجیے 2 رکعت نفل، دعا کیجیے اللہ سے۔ نمبر 2، گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ بھی کر کے جائیے، پھر آپ جہاں جائیں گے اللہ پاک مٹی کو بھی آپ کے لیے شفا بنا دیں گے۔ اور اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا پھر مارے کھاتے پھریں گے۔ تو اللہ پاک فرمانے حضرت داؤد کو یہ سارے مقام اور مراتب ملے ہیں اس لیے کہ وہ میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا، بادشاہ نہیں بنایا، فرمایا انا سخرنا الجبال معه۔ جناب داؤد کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے ان میں ایک کمال لہن داؤدی تھا،
ان کی اللہ نے زبان میں ایسی تاثیر، آواز میں اتنی مٹھاس رکھی تھی، جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت شروع فرماتے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں نے، جیسے ہمارے کچھ آپ حضرات میں سے بھی شاید متاثر ہوں گے، میں جو ہے وہ تنقید میرا مقصد نہیں ہوا کرتا، لیکن اصلاح کی نیت سے بات کرنا اور حقیقت کی پہچان کروانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ علامہ مودودی صاحب نے ایک تفسیر لکھی ہے، شاید آپ حضرات میں متاثر ہوں، لیکن ان کی نظر کے اندر حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو جیسے گوفا وغیرہ میں، اس طرح کی جگہ میں یا بند جگہ میں بندہ بولے تو ایک آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے خیال کے مطابق یہ آواز ٹکرا کر آتی تھی، یہ کوئی یعنی، اور اس کے علاوہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پہاڑوں کو بھی گویائی عطا فرماتے تھے اور وہ جناب داؤد کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ یہ صرف آواز ٹکرا کے نہیں آتی تھی، یہ باقاعدہ طور پر، جیسے ابو جہل کے ہاتھ میں اللہ نے کنکریوں کو گویائی عطا کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ کی ذات قادر ہے اس بات پر۔ اس لیے قدرت بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی جو استادوں کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے، تو اللہ پاک سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو حضرت داؤد کو اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا، جب زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت فرماتے اور پرندے اڑتے ہوئے آ کر اکٹھے ہو جاتے اور آپ کے ساتھ پڑھنا شروع فرما دیتے۔ تو اللہ فرمائے انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا پہاڑوں کو حضرت داؤد کے، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح بیان کرتے تھے ان کے ساتھ پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی۔ اشراق کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صبح کا وقت طلوع آفتاب کے بعد۔ یا تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دن کے ابتدا سے لے کر دن کے اختتام تک اور رات کی ابتدا سے لے کر رات کے اختتام تک، یعنی جب بھی جناب داؤد ذکر کرتے یہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ کرتے۔ اور یا یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد ان دو اوقات میں بطور خاص تلاوت فرماتے تھے، تو ان اوقات میں جب آپ تلاوت شروع کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ فرماتے، اس لیے فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی جمع کیے ہوئے۔ یہاں اللہ پاک نے بڑے نفیس انداز میں عقیدے کی بھی اصلاح فرما دی کہ یہ کوئی پہاڑوں کا بول جانا یا پرندوں کا آ کر آپ کے پاس جمع ہو جانا یہ حضرت داؤد کا کمال نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی کمال اور قدرت کس کی تھی؟ اللہ فرمانے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے جو حضرت داؤد کے پاس اکٹھے کیے جاتے تھے، کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ اشارہ فرما دیا کہ یہ نبی کی قدرت نہیں، قدرت تو صرف کس کی ہوتی ہے؟ نبی کے ہاتھ میں صرف معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، اللہ پاک اسے جو ہے پھر مؤثر بنا رہے ہیں۔ اور فرمایا کل لہ اواب، یہ ساری چیزیں حضرت داؤد کی طرف رجوع کرنے والے، وہ حدیث قدسی جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ سب کو اس کا بنا دیتے ہیں۔ اوپر فرمایا حضرت داؤد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اب فرمایا یہ ساری چیزیں حضرت داؤد کی طرف رجوع کرنے والی تھیں، یعنی اللہ نے ان سب چیزوں کو حضرت داؤد کے تابع بنا دیا تھا۔ اور فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے مضبوط کر دیا ان کی بادشاہت کو بھی، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں دانش مندی بھی عطا فرمائی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلے کا ملکہ بھی عطا فرمایا۔ جیسے آنے والی آیات میں حضرت داؤد کا ایک عجیب فیصلہ آ بھی رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گا، تو اللہ نے فیصلے کا ملکہ جیسے اس امت کے اندر بطور خاص حضرت علی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا فیصلے کی قوت، ایسے ہی حضرت داؤد کو تھے ہی نبی، اللہ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔